فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ ساتھیو، پچھلی مجلس میں ایک فقہی مسئلے کا ذکر تھا جو زمانے جاہلیت میں ایک غلط رسم چل چکی تھی، اسلام نے اس کی اصلاح فرمائی اور وہ ہے ظہار کی رسم۔ ظہار کا حکم جانتے ہیں، یہ حرمت کا ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کسی سے یہ کام سرزد ہو جائے تو اسلام میں اس کا حل رکھا گیا ہے، اور وہ ہے اس کا کفارہ ادا کرنا۔ یعنی جس نے ایسا کیا ہے اس نے گناہ کا کام تو کیا، لیکن اسے اس گناہ کے کام پر باقی نہیں رہنا ہے، اس کا کفارہ ادا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے قائم کرنا ہے۔ اس حکم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی یہ حکم جو تم سے بیان کیا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ تم اس کو تسلیم کرو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تم یہ مانو کہ اللہ کا رسول یہ جو بتا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اسے ماننا ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جس کا پاس لحاظ کرنا ایک مومن کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو گویا کفر ہے، اسے نہیں مانتے تو کفر کر رہے ہو۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ظہار کرتا ہوں لیکن اس کا کفارہ ادا کر دوں گا، تو یہ ایک کفر کا کام ہے جو کر رہا ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مزید اس کی تاکید کرتے ہوئے کہ اگر کوئی پھر بھی اس وضاحت کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے ذلت اور رسوائی اسی طریقے سے مسلط ہے جس طریقے سے ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، انہیں ذلت اٹھانی پڑی ہے اس دنیا میں بھی، اور اگر اس دنیا میں بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت سے تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بلا شبہ الذین وہ لوگ جو یحادون، حاد یحادک معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا، یہ بنا ہے حد سے، گویا وہ ایک طرف ہیں، جس کے معنی کنارہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک طرف ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، دوسری طرف ہے۔ تو یحادون یعنی یخالفون، یشاقون، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلے میں آتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا، اپنے حکم کو یا فلاں کسی کا حکم کو مانتا ہوں، یہ مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُبِتُوا کما کُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ کُبِتَ، یہ کبتا، یکبتو کے معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، ذلیل کیا جانا۔ تو کبتو وہ لوگ ذلیل کیے گئے، رسوا کیے گئے، انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کبتو وہ لوگ ذلیل کیے گئے، ان کی توہین کی گئی، کما کبت الذین من قبلہم، جس طریقے سے ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ ذلیل کیے گئے، یعنی ذلیل کیے جا چکے ہیں،
کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کا وقوع یقینی ہوا کرتا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، گویا یہ کام ہو چکا ہے، اور یہ بکثرت قرآن مجید کے اندر اور حدیث رسول میں وارد ہے۔ تو کبتو، وہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں ترجمہ۔ ان لوگوں کو توہین کی جائے گی، ان لوگوں پر لعنت بھیجی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کبتو کما کبت الذین من قبلہم، وہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے، ان کو رسوا کیا جائے گا، کما اسی طریقے سے جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا جا چکا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تو ان کو رسوائی کا اور ذلت کا اور اہانت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسا کہ پوری تاریخ قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوئی ہے اللہ کے ولیوں کی اور اللہ تعالیٰ کے باغیوں کی، وہ اس بات کے اوپر شاہد ہے۔ تو کبتو کما کبت الذین من قبلہم، وہ لوگ توہین کیے جائیں گے، ذلیل کیے جائیں گے جو لوگوں نے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ وقد انزلنا آیات بینات، انہیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ یہ شرعی آیات یعنی شرعی احکام، ہم نے شرعی احکام نازل کیے ہیں۔ تو یہ آیات قرآن مجید کی، یہیں سے یہ استدلال کر لیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی آج بھی جو شخص قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، قرآن مجید کو چیلنج کرتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ بغاوت کا رخ اختیار کرتا ہے، وہ بھی ذلیل ہو کر کے رہتا ہے، جیسا کہ ماضی قریب اور حال کی تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر اعتراض کیا اور یعنی قرآن کی توہین کے طور پر اعتراض کیا ہے، ان لوگوں کو خود جہاں پر ان کی حکومت ہی کیوں نہیں ہے، ان لوگوں کو وہاں بھی ذلیل ہونا پڑا ہے۔ تو وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے آیات بینات نازل کی ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے وہ عذاب ہے جو صرف عذاب علیم ہی نہیں ہے، بلکہ عذاب علیم کے ساتھ ساتھ ویسا عذاب ہے جس میں ان کی توہین ہے، ان کی اہانت ہے۔ تو گویا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن اور اللہ کی آیات کو چیلنج کرتے ہیں، انہیں اولاً دو قسم کا عذاب ملے گا۔ ایک عذاب جسمانی ہے جس کی طرف عذاب علیم سے اشارہ کیا گیا، اور ایک عذاب نفسانی ہے، یعنی ان کو گویا کہ نفسیاتی طور پر ان کو جو ہے ذلیل ہونا پڑے گا، اور وہ عذاب ان کا دیا جائے گا۔ تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔ لیکن یہ عذاب کب ملے گا؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو حالت کفر پر رہتے ہیں، قرآن اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انہیں عزت ہی ملتی ہے اور ان کی اہانت نہیں ہوتی۔ اسی بات کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیت میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم، یہ کب ہوگا؟ یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اٹھائے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، تو جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اٹھائے گا، پھر ینبئہم، انہیں خبر دے گا، انہیں بتلائے گا، بما، ان باتوں کی، عملوا، جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے۔ یعنی یہ عذاب علیم اور عذاب مہین اس دن ہونے والا ہے جب حساب اور کتاب کے لیے، ان کے اعمال کا حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں وہ عذاب علیم سے بچ گئے ہوں، بڑی بڑی حکومتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہوں، انہیں اپنے یہاں ٹھکانہ دے رہی ہوں، انہیں اپنے اعلام میں اور اپنے میڈیا کے اندر انہیں آزادی دے رکھی ہو،
لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے ایک ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے کر کے اس پر ان کو سزا دے گا۔ تو یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، بس اللہ تبارک و تعالی انہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں بتلائے گا، خبر دے گا۔ خبر دینے کا معنی کیا ہے؟ حساب لینا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ یاد رکھو جب وقت آئے گا تو میں بتلاؤں گا۔ حالانکہ بتلانے کا معنی کیا ہے؟ گویا میں اس کا بدلہ تم سے، اس کی خبر تم سے لوں گا، یعنی اس کی سزا دوں گا۔ تو وہی ہے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس اللہ تبارک و تعالی انہیں بتلائے گا، بما خبر دے گا ان چیزوں کی جو وہ کیے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی شخص کمزور ایمان والا یا کافر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہم نے کیا ہے وہ چیز کہاں موجود ہوگی؟ آج سالوں سال کا معاملہ ہے، وہ بھول گئے ہوں گے یا وہ ماضی کے دریچوں میں گم ہو گئی ہوگی، اس لیے اس کی خبر کس کو ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا جواب آگے والے جملے میں دیا، احصاہ اللہ ونسوہ۔ احصاہ اللہ ونسوہ، احصا یحصی، احصا کا معنی ہوتا ہے ہر طرف سے، بڑے حساب سے اور بڑی جسے کہتے ہیں باریک بینی سے ہر چیز کو شمار کر کے رکھنا، ہر چیز کو شمار کرنا، یعنی کوئی چیز اس میں چھوٹنے نہ پائے۔ تو احصاہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسے شمار گن کر کے رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے گن کر کے رکھا ہے، وَنَسُوا، حالانکہ وہ اس کو بھول گئے ہیں۔ یعنی وہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو شمار کر کے رکھا ہے، وہ چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، کوئی چیز وہاں پر باقی نہیں، وہاں پر اس میں سے چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، وہ مجرمین جب اپنے کتاب کو دیکھیں گے تو افسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے کہیں گے، مالی ھذا الکتاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ تو عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں نہ میری کوئی چھوٹی برائی، میرا کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ اس میں لکھنے سے بچا ہوا ہے۔ تو گویا کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ احصاہ اللہ، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ انسان کی اپنی تربیت کے لیے یہ آیت بڑی اہم چیز ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں سے پر شرمندہ ہونے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ایک مومن کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک مومن اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو، جو گناہ اس کو یاد ہے وہ بھی، جو اسے یاد نہیں ہے وہ بھی، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دے۔ اس لیے کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے نہیں، سال بھر پہلے فلاں تاریخ کو ہم نے کیا کیا عمل کیے تھے وہ آج ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ احصاہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو شمار کر کے رکھا ہے۔ ایحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ان کی کوئی ظاہر اور پوشیدہ بات چھپی رہ گئی ہے ہم سے؟ نہیں، یاد رکھیں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یاد رکھیں کہ ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے متعین کیے ہوئے فرشتے ان کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب غار، اپنے رفیق غار کو وہ جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ ذکر پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام چھوٹے بڑے شرک کو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک ان اشرک بک وانا اعلم
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، یعنی اے اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کے تیرے ساتھ میں شرک کروں اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر انجانے میں ہم سے کوئی شرک ہو چکا ہے تو اے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو جب یہ صدیق اکبر کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے تو ہم اور آپ جو گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، بلکہ بہت سے گناہ ایسے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے خطرناکی کا احساس نہیں ہوتا، تو ہم اور آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی یاد، جو گناہ ہے ان کی اور جو نہیں یاد ہیں ان کی بھی معافی اللہ تبارک و تعالی سے دل اپنے کھول کر کے اور دل کے یادداشت کے ساتھ ساتھ یعنی دل میں لے آ کر کے ان گناہوں کی معافی ہم اللہ تبارک و تعالی سے چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسے شمار کر کے رکھا ہے، ونسوہ حالانکہ وہ لوگ بھول گئے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر نگراں ہے۔ شہید کے معنی اصل میں ہوتا ہے حاضر ہونا، گواہ بننا، نگراں ہونا۔ اسی لیے بعض علماء نے شہید کو علیم کے معنی بھی لکھا ہے، یعنی ایک چیز ہمیں جانتے ہیں لیکن ہم اس جو چیز وہ ہو رہی تھی تو ہم وہاں پر حاضر نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جو ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جان بھی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھے ہوئے دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی وہ لوگوں نے جو گناہ کیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس وقت وہ گناہ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم، اپنے سمع، اپنے بصر کے طور پر اللہ تعالی وہاں پر حاضر تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اسی کی تاکید اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نہیں دیکھا؟ آپ نے، دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر دیکھنے سے مراد یہاں جاننا ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں دیکھنا ایک ایسی چیز ہے، رائے ایک ایسی چیز ہے جو بسا اوقات آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اور بسا اوقات عقلی طور پر یہ ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ میری رائے یہ ہے، میرا دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام ایسے ہوا، حالانکہ دیکھا نہیں جاتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے شاگردوں نے یہاں ترا کا ترجمہ تعلم کیا ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے ہیں ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی احصا کر کے کیوں نہیں رکھا، کیوں، کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ اس پر کیسے نگراں تھا، کیسے گواہ تھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے دیکھا یا کیا آپ نہیں جانتے؟ یعنی یقیناً جانتے ہیں ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ زمین کے اوپر جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ سارے لوگ انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو زمین کے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کے ساتھ ساتھ زمین کی تہ میں جو چیزیں رہ رہی ہیں، چاہے جاندار ہے یا بے جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، مثال دیتے ہوئے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، ما یکون من نجوا، نجوا کہتے ہیں کسی کے کان میں کوئی بات کہی جائے، دو آدمی ایسی گفتگو کریں کہ تیسرا آدمی اگرچہ وہاں پر قریب میں موجود ہے لیکن وہ سن نہ سکے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ اردو میں سرگوشی کہا جاتا ہے۔
सरगोशी यानी गोश यानी कान में जो कोई बात कही जाए। तो अलम तरा अन्नल्लाह मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, वो 3 आदमी जहां बैठ करके आपस में सरगोशी और खुफिया बात करते रहते हैं, तो हुवा राबिउहुम, अल्लाह तबारक व तआला वहां पर चौथा होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और अगर वो 5 शख्स बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं 5 आदमी, तो हुआ सादिसुहुम, अल्लाह तबारक व तआला उनमें का छठा हुआ करता है। वो सिर्फ 5 नहीं रहते हैं। वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, और ना ही इससे कम हो यानी 2 आदमी हो, वला अक्सर यानी 6 आदमी हो तो 7वां अल्लाह होगा, 2 होंगे तीसरा अल्लाह होगा, 8 होंगे 9वां अल्लाह होगा, 10 होंगे 11वां अल्लाह होगा। वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम, और ना ही इससे ज्यादा हो और जब भी इससे कम होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ है। ऐनमा कानू, जहां कहीं भी हों, वो जिस जगह हो, दिन में है तो रात में है तो सड़क पर है तो अपने कमरे में तो हैं, तो कहीं पर भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ होता है। जाहिर बात है यहां साथ होने से मुराद यानी अल्लाह ताला अपने इल्म के साथ है, साथ होने से मुराद यानी अल्लाह ताला अपनी समा सुनने के साथ है, साथ होने से मुराद अल्लाह तबारक व तआला अपने बसर यानी देखने के साथ है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू किया है अलम तरा अन्नल्लाह, अल्लाह, इसलिए कि 1 नहीं 2 नहीं, बहुत से दलाइल इस बात पर शाहिद हैं। बल्कि बाद उलमा कहते हैं कि कुरान और हदीस में 1000 से जायद ऐसी दलीलें हैं जिससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऊपर की तरफ है। न ये कि जैसा कि हमारे यहां लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। इसका नतीजा क्या निकला साथियों? जो लोग कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला कुत्ते के अंदर, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला बिल्ली के अंदर, उन्हें अल्लाह ताला सूअर के अंदर, उन्हें अल्लाह ताला गोबर और गंदगी के अंदर भी उन्हें अल्लाह तबारक व तआला नजर आता है। और यही वो गुलू है, यही से चला है कि अल्लाह ताला हर जगह है। कि इब्ने अरबी और दूसरे लोगों ने ये कहा कि फिरऔन ने जब ये कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, तो उसने हक कहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर मौजूद है, उनके अंदर जगह जहां पर है अल्लाह मौजूद है। लिहाजा अगर उसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, तो इसमें उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन लोगों ने फिरऔन को भी मुवहिद तस्लीम किया है। इसीलिए इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सियर के अंदर इब्ने अरबी के तर्जुमे में लिखा है कि उनकी जितनी बातें हैं उसकी तावील की जा सकती है, लेकिन फुसूसुल हिकम, इस किताब में जो उन्होंने कुफरिया बात की उसकी कोई तावील नहीं की जा सकती, यानी उनके कुफ्र में कोई शुबहा नहीं किया था। इसलिए कि उसमें यही बातें कही गई है कि फिरऔन भी क्या था, वो मुवहिद था, इबलीस भी मुवहिद था। क्यों? इसलिए कि इबलीस में भी अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। वो गधा है, गधे के अंदर भी मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला। हत्ता कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, एक फाहिशा, एक रंडी, एक औरत जो हुआ करती है, वो ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर भी मौजूद है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है, ये कहना एक कुफरिया कलमा है। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह अपनी जात के लिहाज से नहीं है, अपने इल्म के लिहाज से है। अल्लाह ताला अपनी नुसरत मदद के लिहाज से है। इसीलिए उलमा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जो मईयत है यानी साथ होना है, वो 2 या 3 तरह से है। एक मईयत आम है जो तमाम मखलूकात के साथ है, और ये मईयत है अल्लाह तबारक व तआला का इल्म के तौर पर, अपने देखने के तौर पर, अपने सुनने के तौर पर। यानी इस एतबार से अल्लाह ताला हर एक के साथ है। जैसे कोई कहे कि तुम ना समझो कि तुम अल्लाह कर रहे हो तो हम देख नहीं रहे हैं, हम तुम्हें उसको अच्छी तरीके से वहां पर देख रहे होते हैं।
دوسری معیت ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور تائید کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا تیسری ایک معیت ہے جو خاص الخاص لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ انہیں گناہ میں واقع ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت جو علم کے ساتھ اور سمع بصر کے ساتھ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے لحاظ سے ساتویں آسمان اور عرش کے اوپر ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ سبحان الرحمن علی العرش استوى، اس کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ لوگ چار اور تین اور پانچ سے چاہے زیادہ ہوں یا کم ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے فرماتا ہے ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر ان لوگوں نے جو عمل یہ کیا ہے، جو بھی کام کیا ہے، گناہ کے بارے میں سرگوشی ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، کسی مسلمان کو ایذا پہنچانے کی ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی پلان بڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی خبر انہیں قیامت کے دن دے گا۔ یعنی قیامت دن خبر دے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی سزا دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کا علم تو وہ ہے کہ اللہ کا علم ممکن الوجود چیز کو بھی ہے اور مستحیل الوجود چیز کو بھی ہے اور واجب الوجود چیز کو بھی ہے، یعنی جو چیز جن کا ہونا واجب ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ ممکن الوجود جو ہے یعنی وہ چیزیں ہیں نہیں لیکن ایسا ہونا ممکن ہو سکتا ہے، اور مستحیل الوجود جس چیز کا ہونا ناممکن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، حالانکہ دو معبود کا ہونا یہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک سے زائد معبود ہوتے تو یہ زمین کا نظام فساد کا شکار ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود چیزوں کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، ممکن الوجود چیزوں کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کا وجود مستحیل ہے۔ تو ان اللہ بکل شیء علیم، اسی لیے اس حدیث کی تفسیر مفسرین سے اور صحابہ اور حضرت احمد حنبل سے مروی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ علم کے طور پر ہے، اس لیے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے شروع کیا ہے اور علم کے اوپر لا کر کے ختم کیا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم اور واللہ بکل شیء علیم۔ آگے اللہ تبارک و تعالی مزید اس منافقین اور یہود کی بدنیتی کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں، الی الذین نہوا، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو، نہو عن النجوا، جنہیں نجوا اور سرگوشی سے منع کیا گیا تھا۔ اصل میں ساتھیوں اس کے وضاحت کے لیے تھوڑی تفصیل ہے، اس کو اس طرح سمجھیے۔ اسلام کے ابتدائی مرحلے میں، خاص طور مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں، جانتے ہیں وہاں تین گروہ تھے، ایک مومنین کا تھا، دوسرے کفار کا تھا اور تیسرے منافقین کا تھا۔ منافقین ظاہر بات ہے یہود میں سے کوئی منافق نہیں تھا، یہ سارے جو منافق تھے انصار میں سے تھے، اور یہود جو تھے وہ اپنا ظاہر بات ان کا اپنا الگ وجود تھا۔ تو یہ دونوں گروپ جو تھے منافق اور منافق، ان کی آپس میں تال میل تھی، یہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے در پہ رہا کرتے تھے۔
بلکہ جہاں کہیں انہیں موقع ملتا تھا یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور بھی ہو جایا کرتے تھے. کبھی اپنی زبان سے حملہ آور ہوا کرتے تھے اور کبھی اپنی زبان سے نہیں بلکہ دشمنوں کو ان کے اوپر ابھار کر کے اس طریقے سے حملہ آور ہوا کرتے تھے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کی ایک چال یہ بھی تھی کہ مسلمان، مثال کے طور پر مسلمانوں کی کوئی ٹولی جا رہی ہوتی تھی تو یہودیوں کے 2-4 آدمی یا 2 آدمی اگر وہاں پر موجود ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگتے تھے تاکہ مسلمان اگر انہیں دیکھیں تو یہ انہیں محسوس ہو مسلمانوں کو کہ یہ ہمارے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا نکلنے خبر دشمن کو دے دیں گے یا ہماری اس مہم کو فیل کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی ایک مسلمان ادھر سے گزرتا تو 2 منافق یا ایک منافق اور ایک یہودی وہاں پر موجود ہوتا تو اسے دیکھ کر کے کان میں کوئی بات کہنا شروع کرتے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ بات ہمارے بارے میں کر رہے ہیں. جس طریقے سے یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک آدمی اگر ادھر سے جا رہا ہو اور 2 آدمی اسے دیکھ کر کے کانا پھوسی کرنا شروع کریں تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرے ہی بارے میں کچھ بات کہی جا رہی ہے. اس سے اس کو دلی تکلیف اور دل میں غم لاحق ہوتا ہے. تو اسی جو برائی ان کی تھی منافقین کی اور یہود کی، اسی طرف اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی آپ نے یقیناً دیکھا ہے کہ جنہیں نجوا سے منع کیا گیا، یعنی منافقین کو نجوا سے اس قسم کی سرگوشی سے منع کیا گیا. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ تعلیم ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو تیسروں کو چھوڑ کر کے 2 کو آپس میں کوئی خفیہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اسلامی ادب بڑا اہم ہے، اس پر توجہ دیں کہ 2-3 آدمی، ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے، مہمان کے طور پر بیٹھا ہوا ہے یا آپ کی مجلس میں ہے، آپ اسے چھوڑ کر کے اسی دوسرے سے گفتگو کرتے رہیں اور اس سے کچھ پوچھے بھی نہیں اور اسے اپنی بات بتلائیں یا اپنے بات میں شریک نہ کریں تو وہ اپنے لیے توہین محسوس کرے گا، جس سے اسے غم لاحق ہوگا، پریشانی ہوگی. تو اسلام نے اس بات کا دروازہ بند کیا ہے کہ صرف یہود اور نصارہ ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی اگر کسی مجلس میں 3 موجود ہیں تو ایسی صورت میں 2 آدمی کا اس سے چھپا کر کے کوئی گفتگو کرنا اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں نجوا سے، سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان کا حال یہ ہے ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ لوگ لوٹے لما، اس چیز کی طرف جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی وہ سرگوشی کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممانعت کی کوئی پرواہ نہیں کی. ثم یعودون، پھر لوٹتے ہیں، یعنی وہ وہی کام کرتے ہیں دوبارہ جس سے انہیں روکا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں خیر کے کام کے لیے نہیں، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور سرگوشی کرتے ہیں بالِإِثْمِ، گناہ کے کام کی، وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم و زیادتی کے کام کی، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی ان کی جو عام گفتگو ہوا کرتی ہے وہ اسی 3 کام کے لیے ہے، یا تو وہ کسی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے، یا کسی کے خلاف کوئی پلان کرنا ہے، کوئی پلان بنا رہے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، منع کیے ہوئے کسی کام کے بارے میں کر رہے ہیں. اور یہ تو غلطی ان کی ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں خصوصاً یہود اور وہ منافقین جو یہود کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ جاؤک جب آپ کے پاس آتے ہیں تو حیوک، آپ سے ایسا سلام کرتے ہیں. حیا یحیی یعنی سلام کرنا، اسے ہمارے ہاں کہتے ہیں سلامی پیش کرنا. حیوک، جو آپ سے اس طرح سلام کرتے ہیں، بما،
लम युहय्यिका बिही अल्लाह, वो सलाम के खिलाफ होता है जो सलाम अल्लाह ने आपसे किया है। अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया है? अल्लाह सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, वसल्लिमु तस्लीमा। और जैसे नमाज में हमें सिखाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम। तो अस्सलाम जो अल्लाह ताला ने सिखाया है, इसको छोड़ करके दूसरे अल्फाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते हैं। जैसा कि यहूद के बारे में हदीसों में आया है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि जब यहूद आते तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहा या अबल कासिम, अस्सलामु अलैक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और साम के माने होता है मौत के। या मुनाफिकीन आते थे तो आपसे क्या कहते थे? राईना, बजाय के रायना, हमारी रियायत कीजिए, क्या कहते थे? राईना, ऐन के ज़ेर को दबाते थे ताकि या हो जाए, जिसके माना होता हमारे चरवाहे, हमारा चरवाहा। तो फ़इज़ा जाऊ का जब आते हैं तो हय्यौ कमा लम युहय्यिका बिही अल्लाह, और उसके बाद मजीद क्या उनकी दिलेरी है? वयक़ूलून फ़ी अंफ़ुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुना अल्लाहु बिमा नक़ूल, और वो अपने दिल में कहते हैं कि लौला युअज़्ज़िबुना अल्लाह, अल्लाह ताला हमें अज़ाब क्यों नहीं देता, बिमा नक़ूल, जो हम कह रहे हैं। यानी अगर ये सच्चे रसूल हैं, हम इनको धोखा दे रहे हैं, हम इनके ऊपर बद्दुआ कर रहे हैं, हम इनकी हक तलफी कर रहे हैं, तो अगर ये सच्चे रसूल होते तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर अजाब नाजिल कर देता। साथियों, असर हाजिर के तनाजुर में वक्त नहीं कि मैं इस आयत की वजाहत करूं, लेकिन आप देखें कि बहुत से लोग इसमें मुब्तला हैं। आज बहुत से लोग मुब्तला हैं। वो क्या कि आज जो मुसलमानों पर चारों तरफ जुल्म हो रहा है, वो ये कहते हैं कि ये जालिम लोग, बल्कि जालिम बसा औकात ये इसका इजहार भी करते हैं। तुम कहते हो ना कि तुम हक पर हो, तुम्हारी मदद होगी, तुम्हारी मदद क्यों नहीं आ रही है? तुम तो खुद कहते हो ना कि फला जालिम है, तो हम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अगर ये जुल्म है तो इस किस्म की सराहत के साथ बात करते हैं। तो बहुत से लोग जैसा कि सवालात से आते हैं कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला इनको हलाक क्यों नहीं करता। यही वो चीज है जो यहूद और मुनाफिकीन कहा करते थे कि यक़ूलून फ़ी अंफ़ुसिहिम, और अपने दिल में कहते हैं वो, लौला युअज़्ज़िबुना अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब नहीं देता, बिमा, उन चीजों के एवज, उन बातों के एवज जो हम इनके बारे में कह रहे हैं। हम इन्हें अस्सलामु अलैकुम नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कह रहे हैं, हम इन्हें राईना कह रहे हैं, हम इन्हें बुले, हम इनके खिलाफ सरगोशी कर रहे हैं, हम इनकी नाफरमानी कर रहे हैं। तो अगर ये सच्चे रसूल होते तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब जरूर देता। अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमा रहा है कि हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मसीर। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ये नहीं है कि हर जालिम को अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया ही में बदला दे दे। एक चीज, अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है कि हर जुल्म का बदला अल्लाह ताला फौरन दे दे। नहीं, अल्लाह ताला की सुन्नत इमहाल है, इहमाल नहीं है। अल्लाह ताला की सुन्नत इमहाल है, यानी मोहलत देना, मौका देना। इसीलिए देखें अल्लाह तबारक व तआला सूरे बुरूज में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। जिन लोगों ने मुमिनीन को आग में जलाया है, जबकि उन मुमिनीन ने उनके साथ कोई बगावत नहीं की थी, उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाया था, उनके जमीन पर काबिज नहीं हुए थे, सिर्फ उनका जुर्म इतना और इतना था कि उस गुलाम को जिसे शहीद किया गया, उसने जो नारा बुलंद किया था यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का, उसके ऊपर वो ईमान ले आए थे, ये उनका जुर्म था। इसके एवज में उन लोगों ने क्या किया? उन्हें आग में जला दिया था। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अगर इसलिए किसी भी सही हदीस में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को दुनिया में हलाक किया हो, अल्लाह ताला दुनिया में उनकी बस्तियों को जला दिया हो, बल्कि इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला उन्हें मोहलत दी है कि इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू। जिन लोगों ने मोमिनों को
اور मोमिन औरतों को, मोमिन मर्दों को जलाया है, फिर उन्होंने तौबा नहीं किया, गोया उन्हें तौबा करने का मौका दिया गया है, उन्हें तौबा करने का मौका दिया गया। तो उन्हें क्या है, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और आग का अज़ाब है। यानी इस दुनिया में जैसे उन्होंने अल्लाह के नेक बंदों को, अल्लाह के मोमिनों को आग में जलाया है, आखिरत में आग उनका इंतजार कर रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ये नहीं है कि वो हर शख्स को इसी दुनिया में अजाब दे दे। बहुत से लोगों को अजाब देता है, लेकिन मजलूम के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी गिरफ्त करता है। जैसे अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाया, फ़इम्मा नुरियन्नका बादल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फ़इलैना युरजऊन, या आप देख लेंगे उन लोगों को जो हम वादा करें उन्हें अजाब देने का, औ नतवफ़्फ़यन्नक, या ये है कि हम उनको अजाब देने से पहले हम आपको उठा लेंगे। तो अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि वो ज़ालिम से फौरन बदला नहीं लेता, उमूमन उन्हें मोहलत देता है, तौबा करने की मोहलत देता है। उनमें से बहुत सौ को इसी दुनिया में और बहुत सौ को अल्लाह ताला आखिरत में उनका बदला लेता है। तो यही फरमाता अल्लाह ताला ने, हस्बुहुम जहन्नम, कौन कहता है कि अल्लाह उनसे बदला नहीं लेगा, लेकिन इस दुनिया में नहीं, हस्बुहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। इसीलिए देखें रईसुल मुनाफिकीन उबई इब्ने अबी सलूल, अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उसे आदाब नहीं दिया, हालांकि रईसुल मुनाफिकीन था। तो हस्बुहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है, यस्लौनहा, जिसमें वो लोग दाखिल होंगे, जिसमें उन्हें तपाया जाएगा। वफबीसल मसीर, और वो जहन्नम लौटने की, ठिकाने की बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है, लौटने की बहुत बुरी जगह है। आज की मजलिस यहीं पर रोकते हैं, इंशाअल्लाह अगली मजलिस आयत नंबर 9 से शुरू होगी। तब तक के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हर किस्म की बुराइयों से तौबा करने और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 00966 5089597707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।